اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتے نہیں. کس سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ کس سے مانگ رہے بھائی؟ شیطان سے. اے اللہ شیطان مردود سے ہم پناہ چاہتی، شیطان سے ہم نہ بچا. نہیں پھر بھائی اللہ کا اس نے یہ حکم نہیں مانیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک کے لیے لعنت کا طاق اس کے گلے میں ڈال دیا. اب دیکھو رمضان کا مہینہ، چاند دیکھنے کی بھی عادت ڈالیں آپ لوگ. کیا دیکھیں گے؟ سمجھے نا؟ بولے بھائی چاند دیکھنے کی عادت آپ لوگ ڈالو. ہم لوگ چاند نہیں دیکھتے، فون کرتے حضرت چاند دیکھ گئے گا تم نہ بولو. دیکھیں بھائی صحیح نہیں بولو. سنو چاند دیکھنے کی ہم عادت ڈالیں. پیارے آقا نے ہر چیز ہمیں سکھائی ہے. رمضان کا چاند دیکھو کیا پڑھنا؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان. دعا ہے نبی دعا. کیا بش نہیں آ رہا ہم نا چاند دیکھ دلے رمضان کا ماشاءاللہ چاند نظر آ گا. اے اللہ میری عمر میں درازی عطا فرما، میرے کمائی میں برکت عطا فرما، میری صحت عطا فرما. جو بھی تم نہ دعا کر لے اللہ فوراً قبول کرتی. رمضان کا چاند دیکھنے کی ہم عادت ڈالیں. پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا. رمضان مبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا. یہ دعا کری حضور. دیکھو رمضان ابھی 2 مہینے باقی ہے. حضور علیہ السلام پہلے دعا کر دے، رجب میں دعا کر دے حضور علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ کوئی سا ہو مقدس. اب دیکھو شیطان نے ایک حکم نہیں مانا، اللہ نے لعنت کا طاق ڈالا اس کے گلے. اب رمضان کا مہینہ جو آ رہا، پچھلے امتوں پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا. بنی اسرائیل میں بھی ایک دن کا روزہ فرض تھا. سال میں ایک روزہ رکھتے تھے. کون سا روزہ؟ عاشورے کا روزہ. محرم کے عاشورے کا روزہ ان پہ فرض تھا، رکھتے تھے وہ لوگ. اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے وہ باطل ہو گیا. اب رمضان کے روزے فرض. رمضان کے روزے کیا ہیں بھائی؟ فرض. کیا ہیں؟ رمضان کے روزے فرض ہیں. کون حکم دیا؟ سوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ نے حکم دیا رکھنا ہی ہے ہمیں. رمضان کا روز، رمضان کے جو روزے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے، فرض روزے ہیں یہ. اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ روزے تمہیں رکھنا ہی ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. کوئی پاگل ہے اس پہ فرض نہیں، کوئی مسافر ہے اس پہ فرض نہیں، بچہ ہے اس پہ فرض نہیں، مگر کوئی ہٹا کٹا ہے اچھا کھاتا پھر نہیں. ہر مسلمان مرد عورت پر رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض قرار دیے گئے. اب یہ کون حکم کون دیا بھائی؟ یہ کون حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. رمضان کے روزے رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیو، ہم اس خیال میں نہ رہیں کہ ایک پہلا روزہ رکھ لیں گے پھر جمعہ کو رکھ لیں گے، ہفتے سے چھوڑ دو پھر جمعہ کو رہیں گے، آخر میں 26ویں کا روزہ رکھ لیں گے. اور بولیں سب نیت کریں کہ یہ رمضان مبارک میں جو رمضان جو شروع ہو رہا ہے اس کا وہ مہینے کے پورے روزے انشاءاللہ ہم رکھیں گے. لیکن انشاءاللہ تمام رکھیں. میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیو، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا. ہم رمضان کا مہینہ آ رہا، اس کی تیاری کر. ایک قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں. قرآن مجید پڑھنا شروع کریں. ہر زبان میں ہے، عربی میں ہے، کنڑا میں ہے، تیلگو میں ہے، انگلش میں ہے. کوئی سی زبان میں ہونا قرآن ہم سامنے موجود ہے. ہمارا قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. قرآن پڑھنا شروع کریں. اور اس میں ایک عبادت ہے رمضان میں، وہ ہے تراویح کی نماز. تراویح میں بھی اس میں بھی آئے قرآن مجید سنیں. اور میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیو، دیکھو رمضان
کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا نہیں، اب اس میں افطاری روزہ رکھو، افطاری کھولتی نہیں، روزہ کھولتی ہم لوگ لیکن بھائی ذرا جنے کیا کرتے ہیں، کھجور نہ لے لگا کو سیدھا لے لیتے ہیں تو بڑک کر منہ ڈال لیتے ہو، ایسا اٹھا دی ایک دم منہ میں ڈال لیتے نہیں۔ کھجور کھانے کا طریقہ کیا، ابھی پہلے کھجور کو کیا ہے ایسا توڑنا ہے، کھجور کو کیا کرنا ہو توڑنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھجور اٹھائے ایک دم منہ میں ڈال لے کو چبا جاتی ہے، بیج اٹھا کر پھینک نہیں۔ تو کھجور کو کیا کرنا، کھجور کیا کرنا توڑنا اس کو، کھجور توڑ کو اس کے بعد کھانا، دیکھنا بھی ہے، علماء فرماتی ہیں کھجور توڑنا اور اسے دیکھنا اس کے بعد کھانا۔ اگر اس کے اندر باریک اگر وائٹ اگر کچھ نظر آئے تو وہ نہ کھائیں، اس لیے کہ وہ اس میں کچھ کیڑے انڈے ڈالتی ہے تو اس کے اندر اس کا خاص خیال رکھیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کا معمول تھا جب بھی حضور علیہ السلام اپنے رفقا اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں سفر میں جاتے حضور علیہ السلام کہیں بھی جاتے تو حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے۔ کیا خدمت، ایک مرتبہ کہیں سفر میں گئے، ایک جگہ صحابہ نے حضور علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالے، ایک بکری کو ذبح کیا گیا، صحابہ تھے، کسی صحابی نے کہا کہ میں یہ بکری کا چمڑا میں چھیلوں گا، کسی نے کہا کہ میں گوشت کتروں گا، کسی نے کہا کہ میں پکاؤں گا، اور ایک صحابی کہنے والے ہی تھے، پیارے آقا نے فرمایا کہ اے رفقا، اے میرے دوستو، اے صحابہ، میں جنگل جا کے لکڑیاں لے کے آؤں گا۔ یہ کس نے کہا بھائی، کون بولے سو؟ یہ پیارے آقا حضور علیہ السلام بولے سو، میں جنگل جا کے لکڑیاں لے کے آؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، آپ آرام سے بیٹھے رہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ آرام سے رہیں، ہم یہ خدمت پوری ہم کر لیں گے۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ اے صحابہ، میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میں تمہارا دوست بھی ہوں، تم لوگ کام کرو، آپ لوگ کام کرو، میں اکیلا بیٹھ جاؤں، ایسے کیسا ہوتا؟ پیارے آقا حضور علیہ السلام جنگل گئے لکڑیاں لے کر۔ ابھی حضرت کہیں کو بولے یہ بات، دیکھو ہم لوگ گھر کو فروٹ لے کو جاتے کہ نہیں جاتے، سیدھا دے دیتے بیوی کے ہاتھ میں، نہیں تو ماں کے ہاتھ میں، نہیں تو بیٹی کے ہاتھ میں، پورا تیار کر دو، مجھے ایسا کروڑ ماننے گا تم، بولتے کہ نہیں بولتے نہیں بھائی؟ تو میرے بھائی ہم بھی جو ہے خدمت کریں، ثواب ملے گا۔ ابھی رمضان بیچنا ہے اس کا دعویٰ بھی کریں۔ دلوں کو پہلے پاک صاف رکھیے، جو دل ہے نہیں پہلے اسے پاک صاف رکھیں، پہلے دل پاک صاف رہنا ہمارا۔ وہ کیسا حضرت؟ ہمارے دلوں میں نفرتیں، ہمارے دلوں میں بغض، ہمارے دلوں میں حسد، ہمارے دلوں میں تکبر، ہمارے دلوں میں گھمنڈ بھر کو ہے، فل بھرا، وہ نکالنا اسے، وہ نکالنا بھائی۔ میرے بھائی اللہ کا اور اللہ کے نبی کا قانون بڑا پیارا دکھا میرے، بہت اچھا دکھا۔ کیا بولا؟ چاہے انہیں گورا رہن دے، کالا رہن دے، چاہے غریب رہن دے، امیر رہن دے، یہ ایک ہی صف میں آنکھوں بیٹھ کر رکھتے نماز کو واسطے بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ بٹھانے کی بھائی، غریب کو بھی بٹھایا، امیر کو بھی بٹھایا، بڑا پیارا قانون اللہ کا۔ اور ایک دوسری جگہ جو اللہ نے جو قانون بنایا، امیر مر گا، غریب مر گا، اسے بھی 3 کپڑے، اسے بھی 3 کپڑے۔ غور کریں گے کب بھی آپ لوگ یہ باتوں کو غور کرو، ان باتوں کو ہمارے لیے ضروری ہے۔ چاہے امیر مرے یا غریب مرے، پیارے آقا نے حضور علیہ السلام نے اور اللہ نے کیا کہا؟ خالی 3 کپڑے پہنانا، کفن کے 3 کپڑے نہیں، یہ اللہ کا بڑا پیارا قانون۔ میرے بھائی جو دلوں میں جو نفرتیں ہیں،
جو دلوں میں جو حسد جو گھمنڈ ہے اسے پہلے نکال دیں، باہر نکالیں اسے، ضرورت نہیں ہم اسے سب کو معاف کر دیں اور سخی بنے، سخی بن کے زندگی گزارے، کنجوسی سے کام نہیں چلتا۔ حضرت مولانا روڈی رحمت اللہ علیہ فرماتی، کیا بولے انہوں، 8 دن میں ایک مرتبہ تو بھی جو تمہیں اچھا کھا رہی نہیں، ایک مرتبہ تو کسی غریب کو کھلانا نہ دو۔ 8 دن میں، ہفتے میں ایک مرتبہ تمہیں اچھا کھا رہی دیکھو، ویسا کھانا کسی غریب کو کھلانا دو۔ حضرت فرما رہے مولانا روڈی رحمت اللہ علیہ۔ اور دوسری بات آپ نے بڑی پیاری فرمائی کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا دیکھو، ہم لوگ کما رہے دیکھو، اس میں سے ذرا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا کرو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرما، کیوں؟ کہ کئی کو کھلانا، کئی کو دینا، اس لیے کہ تمہاری عمر میں اللہ تعالیٰ عمر میں درازی ہوتی، تمہارے رزق میں برکت ہوتی، تم ہمیشہ خوشحال رہتے اس دنیا کے اندر۔ اس لیے سخی بن کے زندگی گزارو۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کے سخاوت کے قصے بڑے مشہور ہیں، نام یاد رکھ لیں، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، ان کے سخاوت کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ یہ اتنے سخی تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کتنا دیتا ہے، یہ لوگ بولتے تھے کتنا دیتا ہے وہ۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، باغ میں دیکھا کہ یہ غلام ایک نوکر کام کرنے کو ہے، بہت اچھا دکھا ہو۔ تو تھوڑی دیر میں وہ جو باغ کا جو مالک کا جو بیٹا تھا وہ روٹی لے کر آیا، 2 روٹیاں لے کے آیا، لاگے نوکر کے ہاتھ میں، غلام کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے وہ 2 روٹیاں ہاتھ میں لی، کھانے کے لیے بیٹھا، ابھی اس نے روٹی کا ٹکڑا توڑا بھی نہیں، سامنے کتا آ گیا، کتا آ گیا گھورنے کو بیٹھ گیا۔ یہ غلام کیا کر رہا ہے، نوکر، وہ روٹی اٹھا کر کتے کے سامنے ڈال دیا، فوراً وہ کھا لیا۔ کیا کرا انہوں نے؟ فوراً کھا لیا۔ اور ابھی دوسری روٹی باقی تھی، اب یہ بھی اٹھا کو پھر کتے کے سامنے ڈال دیا اور دوسری روٹی کھا لیا اور چلے گا۔ یہ ادا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو اس غلام کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ حضرت سامنے آئے، صحابی رسول ہے، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ غلام کے قریب گئے، کیا کہ پوچھا، تجھے دن میں تیرا مالک کتنے روٹیاں دیتا، کتنا کھلاتا؟ کہا کہ آپ ابھی جو دیکھیں 24 گھنٹوں میں صرف 2 روٹیاں مجھے نہیں دیتا اس میں۔ ہم لوگوں کا ماشاءاللہ 4 سے 5 بار کھا لیکن بھی۔ تو حضرت پوچھے اب رات کو کیا؟ رات تو بھوکا سو جاتا ہوں، رات بھوکا سو جاتا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تم نے کتے کو 2 روٹیاں کیوں کھلائیں؟ تو میرے بھائی اس نوکر نے، اس غلام نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت ہمارے ایریے میں کوئی بھی کتا نہیں ہے، ہمارے ایریے میں کوئی سا بھی کتا نہیں ہے، یہ کسی دوسرے محلے سے آیا ہے اور یہ بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے میں نے اس کو 2 روٹیاں کھلا دی۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ لوگ مدینے میں مجھے یہ باتیں کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر اتنا بڑا سخی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دیتا ہے، مگر آج میں اعلان کرتا ہوں میرے سے بڑا سخی یہ غلام، یہ نوکر ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیو، ہم سخی بن کے زندگی گزارے۔ تو حضرت گئے، مالک کے پاس گئے، جو بھی باغ کا جو مالک تھا اس کے پاس گئے، کہے کہ میں یہ غلام کو خریدنا چاہتا ہوں اور یہ باغ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ پورا واقعہ کو آپ نے بیان کیا۔ تو مالک نے کہا میں بھی کئی دفعہ میں نے بھی سنا ہے اور دیکھا ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں
کہ میں نے اللہ کے نام پر میں نے اس کو آزاد بھی کر دیا اور وہ جو باغ ہے میں نے اسے ہدیے کے طور پر دے بھی دیا. تو میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھی کیا ہے بھائی؟ رمضان کا مہینہ اب قریب آ رہا ہے. سخی بن کے زندگی گزاریں, دلوں کو پاک صاف رکھیں, اور کیا ہے, روزہ رکھیں.